آپ مل کر باواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہونا رسوا برسرے بازار ہم، دوستوں کی بھی نظر میں دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم، اور کس بلا سے کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، ہونا رسوا برسرے بازار ہم، ان کے آگے دعوے ہستی رضا، ان کے آگے دعوے ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل کئی عناوین کو ایک ساتھ لیے ہوئے ہیں، اور مجھے جس عنوان کے حوالے سے ہمارے احباب نے پابند کیا ہے، میں نے اسی عنوان کی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ انسان کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ روئے زمین پر جتنی قومیں ہم سے پہلے آئیں اور وہ ہلاک ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور انہوں نے گناہ کیا۔ جب تک کہ کوئی قوم گناہ نہیں کرتی، اس وقت تک کہ اس قوم کو تباہ و برباد نہیں کیا جاتا، اس قوم کو تہس نہس نہیں کیا جاتا، اس قوم پر مصیبتوں کے بادل نہیں منڈلاتے، اس قوم پر پریشانیوں کے پہاڑ نہیں توڑے جاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں اس زمین پر آئی اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے گناہ کیے، تو اللہ نے ان کے چہروں کو سور اور بندر کی طرح کر دیا، اللہ نے ان کے چہروں کو جو ہے وہ مسخ کر دیا، ان کے چہروں کو تبدیل کر دیا۔ ہاں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی قوم پر پتھروں کی برسات ہوئی صرف گناہ کے سبب سے، کسی قوم کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا گناہوں کے سبب سے، کسی قوم کو جو ہے وہ زمین کے اندر دھسا دیا گیا گناہوں کی وجہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب تک کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے، جب تک انسان اللہ و رسول کا فرما بردار رہتا ہے، اس کے دل کو سکون میسر ہوتا ہے، اس کے دل کو چین میسر ہوتا ہے، وہ اطمینان کی نیند سوتا ہے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے اور احساس گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے دل سے سکون چھین لیتا ہے، اس کے دل سے اطمینان چھین لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج یہ میں آپ کو بتاؤں، آج پوری دنیا کے اندر ایک بات یہ چل رہی ہے، پوری دنیا میں بڑے بڑے مفکرین تقریر کرتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر پیدا ہونے والا بہت سارے ممالک کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ زمین پر مقروض پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! انسان مقروض کیوں ہوتا ہے اور قرض کے بوجھ تلے وہ کیوں دبتا ہے؟ حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب مجھ پر قرض کا بوجھ بڑھتا چلا گیا اور میں مقروض سے مقروض تر ہوتا گیا تو میں نے سوچا آخر ابن سیرین یہ بتاؤ کہ تم اتنے مقروض کیوں ہو رہے ہو، قرض کے بوجھ تلے کیوں دب رہے ہو، قرض کی رسوائی میں مبتلا کیوں ہو رہے ہو؟ ابن سیرین کہتے ہیں جب میں نے سر جھکا کر کے اپنے دل سے پوچھا تو میرے دل نے جواب دیا، آج سے 40 سال پہلے تم نے ایک گناہ کیا تھا، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے تمہیں قرض کے بوجھ تلے دبا دیا اور قرض کی رسوائی میں مبتلا کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتا چلا انسان قرض کی ذلت میں بھی مبتلا ہوتا ہے تو صرف گناہوں کی وجہ سے، اکثر انسان گناہوں کی وجہ سے قرض کی رسوائی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور اس کو ادا نہیں کر پاتے اور لوگوں کے درمیان بدنام ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حدیث قدسی میں آتا ہے، مجمع الزوائد کی روایت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے، جب بندہ میری فرما برداری کرتا ہے تو اس اطاعت کی وجہ سے میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں اور پھر اس پر برکتوں کا نزول کرتا ہوں، اس پر رحمتوں کا نزول کرتا ہوں اور پھر میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندوں سن لو، جس پر میں برکت عطا کرتا ہوں، جس پر میں رحمتوں کا نزول کرتا ہوں، میری برکت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ نیکیوں کی برکت کی وجہ سے جب میں اس پر رحمت و برکت کا نزول کرتا ہوں تو وہ برکت اس کی نسلوں تک جاری رہتی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اور بندہ پھر گناہ کرنے لگتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو دشمن بنا لیتا ہوں، گناہ کی وجہ سے میں اس بندے کو دشمن بنا لیتا ہوں۔ یہاں سے لے کر وہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موجود ہیں، خواتین اسلام بھی یہاں موجود ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دل کے کانوں سے سنو، آج اللہ گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، گناہ ہمارے دلوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، گناہوں کی آلات لے کر کے ہم اللہ اکبر ہوائی سفر بھی کرتے ہیں، گناہوں کی آلات لے کر کے ہم کاروں میں سفر بھی کرتے ہیں، گناہوں کی آلات لے کر کے ہم ٹرینوں اور پلیروں تک جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ اکبر ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ گناہ کرنے کے لیے اڈوں پہ جاتے تھے تو لوگوں کو گناہ کرنے سے روکنا آسان تھا، اڈوں سے روک دیتے، لوگ گناہوں سے رک جاتے۔ ہائے اب میری قوم کا کیا ہوگا؟ اب میری قوم گناہ کرنے کے لیے اڈوں پر نہیں جاتی بلکہ گھر مسلمانوں کے گناہوں کے اڈے بن چکے ہیں۔ مسلمان چل رہا ہے تو گناہ کرتے ہوئے، مسلمان بیٹھ رہا ہے تو گناہ کرتے ہوئے، مسلمان لیٹ رہا ہے تو گناہ کرتے ہوئے۔ حد تو یہ ہے جس رب کی دی ہوئی غذا کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ گناہ کی نحوستیں سن لو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے پھر میں اس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور جس کو دشمن بناتا ہوں پھر میں اس پر لعنت کرتا ہوں، اور جب کسی پہ لعنت کرتا ہوں تو اس لعنت کا اثر اس کی 7 پشتوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر! آج زمین کے اوپر گناہ کرنے والوں، کیا تمہیں اپنی اولاد سے محبت نہیں؟ کیا تمہیں اپنی اولاد سے پیار نہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی لیے جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے میرا اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، میں نے جو بڑے گناہ تمہیں منع کیے ہیں، کبیرہ گناہ سے جو میں نے تمہیں روکا ہے، اگر تم کبیرہ گناہ سے بچو گے
تو میں تمہارے سگینہ گناہ، میں تمہارے چھوٹے گناہ تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہیں پھر میں عزت والا گھر جنت میں داخل کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر اپنی آنے والی نسلوں کو عزت کی زندگی پر دیکھنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو وقار کی زندگی پر دیکھنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو شان و شوکت کے ساتھ دیکھنا ہے، خدا را اپنے حال پر رحم کرو۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا گناہ کرنے والوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، ان کو دشمن بنا لیتا ہے اور وہ لعنت کا اثر ان کی 7 پشتوں تک باقی رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہم نے پتہ نہیں کون سا جرم کیا، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں، ہمیشہ مصیبت میں رہتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے کیا کیا۔ اور تو نے کچھ نہیں کیا، تیرے اوپر کی پشتوں میں سے کسی بدبخت نے اتنے جرائم کیے کہ اللہ نے اس پہ لعنت کی اور اس کا اثر تجھ تک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور پھر سوچو تو صحیح، اگر باپ دادا جرائم کرے تو ان کی لعنت کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے، گناہوں کی نحوست کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے۔ اسی طرح اگر اوپر کی نسلوں میں کوئی نیک بندہ ہو تو اس کی نیکی کا اثر بھی کئی پشتوں تک جاری رہتا ہے۔ نیکیاں کر جاؤ تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں عزت کے ساتھ زمین پر جیے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، آپ نے شہدائے کربلا کا عنوان بھی دیا، میں اپنے عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آخر کیا بات ہے؟ کسی کے خاندان کے اندر اتنی ولایت نہیں ہے، کسی کے خاندان کے اندر اتنا تقویٰ نہیں ہے، کسی کے خاندان کے اندر اتنا علم نہیں ہے، کسی کے خاندان کے اندر اتنا حسن نہیں ہے، کسی کے خاندان کے اندر اتنی سخاوت نہیں ہے، کسی کے خاندان کے اندر اتنی امامت نہیں ہے، کسی کے خاندان کے اندر اتنا زہد و اتقا نہیں ہے، کسی کے خاندان کے اندر اللہ اکبر، بلکہ کسی کے خاندان کی قیامت تک کی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ کربلا والے کا خاندان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے قیامت تک کی گارنٹی عطا فرمائی ہے۔ نعرہ تکبیر! ہاں، وہ کربلا والے کا خاندان ہے، زین العابدین اسی کے خاندان میں، باقر اسی کے خاندان میں، جعفر اسی کے خاندان میں، موسیٰ قاسم اسی کے خاندان میں، علی رضا اسی میں، تقی اسی میں، نقی اسی میں، حسن عسکری اسی میں، اللہ اکبر، نظام الدین اولیاء جیسا محبوب الہی اسی میں، بختیار کاکی جیسا اسی میں، سید احمد کبیر رفاعی جیسا اسی میں، غوث الاعظم دستگیر جیسا اسی میں، غریب نواز جیسا اسی میں، صاحب البرکات اسی کی نسل میں، وارث دیوا اسی کی نسل میں، مخدوم اشرف اسی کی نسل میں، حتیٰ کہ جس کے پیچھے جس کے پیچھے جناب عیسیٰ قریب قیامت نماز ادا کرے گے وہ امام مہدی بھی اسی میں۔ آخر اس نسل کی یہ شان کیوں ہے؟ کربلا والے نے ایسی نیکی کی، ایسی قربانی دی کہ اللہ قربانی اصل نے دی ہے، پوری نسل کو اس کی برکت ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! شہزادہ غوث البلا! اوروں کے بچے 55 میں وہاں نہیں پہنچتے جہاں حسین کے بچے 55 میں پہنچتے۔ کیا کسی کے بیٹے کے 55 میں مردے زندے ہوئے ہیں؟ لوگوں کے 55 میں پہنچ کر بھی مردے زندہ نہیں کیے۔ یہ حسین کا خاندان ہے جو 55 میں مردے زندے، یہ حسین کا خاندان، یہ حسین کا خاندان ہے۔ اوروں کو ولایت کے لیے جھولی پھیلانی پڑتی ہے، اوروں کو ولایت کے لیے جھولی پھیلانی پڑتی ہے۔ یہاں ولایت گھر سے تقسیم ہوتی ہے، یہاں ولایت گھر سے تقسیم۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں حسین کی اولاد کی سرداری نہیں؟ عراق میں دیکھو تو غوث پاک سردار، ہند میں دیکھو تو غریب نواز سردار، دلی میں دیکھو تو محبوب الہی، مہرولی میں دیکھو تو بختیار کاکی، کہ چوچا میں دیکھو تو اشرف سمنانی۔ میں کتنے
میں وہ صوبوں کے نام لوں اور صوبوں کے علاوہ کتنے ملکوں کے نام لوں. حد تو یہ ہے صرف زمین کے اوپر ان کی سرداری نہیں، جنت میں کسی کی سرداری نہ چلے گی. جنت میں تو حسین اور حسین کے بھائی کی سرداری چلے گی. نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار. کسی کی اولاد کو گارنٹیڈ جنت نہیں، کسی کی اولاد کو گارنٹیڈ جنت نہیں سوائے فاطمہ کی اولاد. حضور نے فرمایا فاطمہ نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ اللہ نے قیامت تک اس کی اولاد کو جنتی بنا دیا. اند اللہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اند اللہ جو سادات ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، چاہے جیسا عمل کرے، چاہے جیسا عمل کرے، چاہے جیسا عمل کرے. اند اللہ جو سادات ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، چاہے جیسا عمل کرے. تمہیں جنت کے لیے عمل چاہیے، ان کو جنت کے لیے عمل نہیں. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں فاطمہ نے اتنی نیکی کی ہے، اتنی پرہیزگاری کی ہے کہ فاطمہ کا عمل پوری نسل کے کام آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے تو حضور اشرفی میاں کہتے ہیں کوئی ہو متقی ہو، کوئی ہو متقی ہو عالم و عابد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. مگر آل محمد کے برابر ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا. ستارہ چمک چمک کر پھٹ جائے، تھک کر پھٹ جائے، پھٹ کر پھوٹ جائے، پھوٹ کر گر جائے، وہ کبھی سورج نہیں ہو سکتا، وہ کبھی سورج نہیں ہو سکتا. تو جیسے وہ کبھی سورج نہیں ہوتا ویسے کوئی آل محمد کے برابر نہیں ہو سکتا. حدیث پڑھ رہا تھا اس لیے کہ مجھے عنوانات کے انبار میں بٹھایا جاتا ہے وقت کی قلت کے ساتھ، لیکن مجھے عنوانات بھی تو لینے ہیں. آیت پڑھی تھی کبیرہ سے بچو گے صغیرہ معاف ہوں گے، جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا. اگر ماں باپ نسلیں اوپر پشتوں میں پاپ کرتے ہیں خدا کی لعنت ہوتی ہے، 7 پشتوں تک اس کا اثر ہوتا ہے. توجہ آپ کی؟ اگر توجہ ہے تو پھر میں کربلا ہی آ گیا ہوں. خدا جس پہ لعنت کرتا ہے بادشاہ ہو کر بھی نسل ختم کر دیتا ہے. نہیں سمجھے؟ بادشاہ ہو کر بھی کہاں ہے یزید کی نسل؟ بادشاہ ہو کر بھی نسل ختم کر دیتا ہے، بادشاہ بنا کر بھی نسل ختم کر دیتا ہے. اور جس پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے، جس کو محبوب بناتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، پھر اولاد میں اتنی برکت عطا کرتا. انا اعطیناک الکوثر. ایک زین العابدین بچے تھے، مسلمان کا کوئی محلہ نہیں جہاں سید موجود نہ ہو. اتنی کثرت سے ہوئے کہ اہل شک کو شک ہونے لگا. اتنی کثرت سے ہوئے کہ اہل شک یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کل کوثر پر یقین ہے تو یہ شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اہل شک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. مکتوم اشرف کا ایک شہزادہ اہل شک اور اہل یقین کی تفریق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے؟ وہ یقین والا تھا جسے مجدد اعظم کہتے ہیں. پالکی اٹھاتے دیکھا تو اہل یقین تھا، اس لیے پالکی رکوا کر کے اپنا کندھا پالکی کو لگا دیا کیونکہ وہ مجدد اہل یقین تھا. کسی نے اپنا امامہ پیروں میں رکھا، وہ اہل یقین تھا. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے؟ جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. بات چل رہی تھی اگر کوئی گناہ کرے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے اور لعنت 7 پشتوں تک باقی رہتی ہے. آج میں اپنے عنوان پر ابھی نہیں آیا، میں اپنے عنوان پہ آنا چاہتا ہوں، کبیرہ گناہوں پہ. آج میری قوم کے جوان دین سے قریب ہونے کے بعد
लोगों के सामने तो गुनाहों से बचते हैं, लेकिन हमारी तन्हाइयां गुनाहों से भरपूर है। सब अपनी तन्हाइयों में डूब जाएं। अंदाजा करें अपनी रातों का, अंदाजा करें सुबह के उजाले के वक्त का, अंदाजा करें रात के आखिरी पहर का। हाँ, रात के जिस आखिरी पहर में इस्तिग़फ़ार करने वालों की इस्तिग़फ़ार कबूल होती है, वो रात का हमारा आखिरी पहर या तो पाप में गुजरता है या तो बिस्तर के हवाले हो जाता है। मुसलमानों की पहचान थी, मुसलमानों की बस्तियों की पहचान थी कि मुसलमान रात के आखिरी पहर में यानी सुबह से कुछ पहले सोया नहीं करता था, बल्कि रोया करता था। जो वक्त रोने का था वो वक्त तो सोने की नजर हो गया, जो वक्त तो सोने का था वो वक्त तो गुनाहों की नजर हो गया, वो वक्त तो पाप की नजर हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैं अपने जवानों से कहता हूं, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो। हिंदुस्तान के हालात बदल रहे हैं, दुनिया के दूसरे ममालिक के हालात बदल रहे हैं, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अल्लाह के लिए हाल पर रहम करो। तबाह होने वाली कौम का यही अंजाम है। अल्लाह अल्लाह, हम अपनी रातों को देखें। सफेद कपड़े तो हम पहन कर निकलते हैं, जुमा के दिन सर पे टोपियां लगा करके निकलते हैं। दाढ़ियों की तराश खराज देखो तो ऐसा लगता है जैसे वली से कम नहीं। हमारी जलवतों को यानी लोगों के दरमियान हमारी नशिस्त बर्खास्त, उठने बैठने को देखें, ऐसा लगता है हमसे बड़ा कोई वली नहीं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, हमारी तन्हाइयों के अंदर हम शैतान के हाथों कठपुतली बने होते हैं। कठपुतली बनकर शैतान हमें जो है वो नचा रहा होता, हम नाच रहे होते हैं। वो कौन सा गुनाह है जो हम नहीं करते, वो कौन सा पाप है जो हम नहीं करते। आओ आओ, मैं आपको एक बात बताऊं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये जल्दी जल्दी हदीसें पढ़ के मैं अपने उन्वान की तरफ आना चाहता हूं ताकि ध्यान से आप गुफ्तगू को सुने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद कहते हैं कि चांद की इब्तिदाई रातें थी, चांद की शुरुआत के दिन थे। उन रातों के अंदर मुझे कब्रिस्तान जाना बहुत पसंद था। मैं कब्रिस्तान गया। जब मैंने कब्रिस्तान में कदम रखा तो मैंने क्या देखा कि कब्रिस्तान के अंदर जो है एक कब्र खुली हुई है और उस कब्र के अंदर एक बंदा है, यानी उस कब्र का रहने वाला, कब्र का साकिन है, यानी वो कब्र का मुर्दा है। लेकिन वो मुर्दा शक्ल में नहीं बल्कि वो जिंदा है। और एक जंजीर जो है उसके हलक में डाली जा रही है और उसके हलक से वो जंजीर जो है उसके पाखाने के मकाम की तरफ निकलती है और वो जंजीर जो है जहन्नम की आग पर ऐसा लगता है दहकाई हुई है। इस तरीके से उसको जो है वो अजाब दिया जा रहा है। वो अजाब उठा करके कहता है, अल्लाह वालों को ये मुशाहिदा दिल की आंखों से कराया जाता है। अगर आपको इसकी तहकीक देखना है तो इब्ने हजर की किताब आप उठाकर पढ़ लें, इब्नुल जौजी की तहकीकात आप पढ़ लें। इसी तरीके से हमारे असलाफ, खुद इमाम अहले सुन्नत ने इस पर तहकीक फरमाई है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मैं तहकीकात में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इशारा देना चाहता हूं। उस शख्स को जब देखा, उस अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाते हैं, जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने कान उस तरफ लगा दिए, मेरा कलेजा मुंह कुहाने लगा, मेरी आंखें फटने लगी। या अल्लाह, मैं क्या मंजर देख रहा हूं। वो मुर्दा कह रहा था, क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता था, क्या मैं रोजे नहीं रखता था, क्या मैं हर साल हज नहीं करता था, क्या मैंने रमजान मुबारक में तरावी नहीं पढ़ी, क्या मैंने अल्लाह की इबादतें नहीं की, मैं सब कुछ तो करके आया हूं, फिर उसके बावजूद मुझे ये अजाब क्यों दिया जा रहा है। मैं गुनाहों से बचता रहा, मैं परहेजगार रहा, मैं सुन्नतों का आमिल रहा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर तो करें मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब उस मुर्दे ने अजाब देने वाले फरिश्तों को कहा कि मैं तो सब करके आया हूं, ये आग की जंजीर मेरे मुंह में डालकर पाखाने के मकाम की तरफ क्यों निकाली जा रही है, तो गैब से आवाज आई, फरिश्तों इससे कह दो ये सब कुछ तो करता था, लेकिन सब कुछ लोगों के सामने आमाल करता था, नमाजें पढ़ता था, रोजे रखता था, हज करता था, तरावी पढ़ता था, तस्बीहात पढ़ता था, फजूल गोई से लोगों के सामने बचता था। लेकिन जब ये तन्हाई में होता तो उस वक्त ये गुनाह करता था। और जो अकेले में गुनाह करता है वो मेरे साथ ऐलान जंग करता है, मुझे जंग का चैलेंज करता है। अल्लाह फरमाता है जो तन्हाइयों में गुनाह करते हैं वो मुझे जंग का चैलेंज करते हैं, मेरे साथ ऐलान जंग करते हैं, और जो मुझे जंग का चैलेंज करता है मैं उसको अजाब में गिरफ्तार कर देता हूं। यानी तू नेकियां तो करता था लेकिन तन्हाई में तू पाप करता था। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम में से कोई इतना ताकतवर नहीं है मेरे भाई, हम तो इतने कमजोर हैं कि हम अपने मोहल्ले के कारपोरेटर से नहीं लड़ सकते। हमारी कमजोरी इतनी है कि मोहल्ले के कारपोरेटर की आंख में आंख नहीं डाल सकते। जब एक कमजोर कारपोरेटर की आंख में आंख डालने की अपनी औकात नहीं तो वो
قادر و قیوم، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ. ہاں ہاں اس کی طاقت کے سامنے بے بس ہے لوگ. اللہ اللہ بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے تاج والے یوں بے بس ہے اس کی شان کے آگے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے فرعون کو غرق کر دیا. آج تک کہ اس کو کفن بھی میسر نہیں ہے، آج تک اس کو قبر بھی میسر نہیں ہے. ہاں ہاں اس نے لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کر دیا. آج بھی وہ تباہی کے دہانے پر ہے. حامان کو، شداد کو اس نے کیا انجام کیا ذرا دیکھو تو. جس نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا، اس کو جنگ کا چیلنج کیا، اللہ نے اس کو تباہ کر دیا. میری اور آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں؟ آج تک کے دھسنے والا زمین کے اندر دھس رہا ہے. بخت نصر کا انجام کیا ہوا ہے؟ یزید کا انجام کیا ہوا ہے؟ ظالم و جابروں کا، پاپیوں کا انجام کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن بڑا باغیرت ہوتا ہے اور تمام مومنوں سے زیادہ باغیرت تمہارا رسول ہے، اور فرمایا تمہارے رسول سے زیادہ باغیرت تمہارا خدا ہے. وہ تمہارے گناہوں کو گوارا نہیں کرتا. جب تم اس کے سامنے گناہ کرتے ہو تو گویا تم اس کی غیرت کو چیلنج کرتے ہو، اور جب اس کی غیرت کو چیلنج کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ اللہ. آج وہ کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر نہیں؟ آج وہ کون سی برائیاں جو ہمارے اندر نہیں؟ خدا را مسلمانوں اپنے حال پہ رحم کرو. اللہ فرماتا ہے تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا. تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے آپ کو بتاؤں کبیرہ گناہ کیا ہے. بعض احادیث میں آیا ہے کہ کبیرہ گناہ 3 ہے، بعض میں آیا ہے کہ 7 ہے، بعض میں آیا کہ 70 ہے، بعض میں آیا کہ 400 ہے، بعض میں آیا کہ 100 ہے. لیکن حقیقت یہ ہے اللہ اکبر کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. اللہ جس گناہ پر تمہاری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے، وہی گناہ سب سے بڑا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم آدم کو جنت کے باہر کر دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ روتے روتے آپ کے گالوں کا گوشت جھڑ گیا تھا اور دانت اور داڑیں نظر آتی تھی. تو آپ کی امی نے کہا بیٹا تو اللہ کے خوف سے اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ تیرے داڑوں کا گوشت جھڑ گیا ہے جو نظر آتے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اگر اجازت دے تو میں اون کے کپڑے سل کر کے ان گالوں کی جگہ اون کے کپڑے رکھ دوں. ماں کے کہنے پر اون کے کپڑے رکھوا لیے، اور جب اون کے کپڑے رکھوا لیے پھر اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ وہ اون کے کپڑے تر ہو جاتے تو اس سے آنسو ٹپکنے لگتے. تو ماں وہ کپڑوں کو نکال کر کے نچوڑ دیا کرتی تھی. اتنا روئے اللہ کے خوف سے. ایک دن کہا مولا دیکھتا نہیں میں کتنا روتا ہوں. تو آواز آئی یحییٰ تجھے اپنا رونا یاد آتا ہے، میری نعمتیں یاد نہیں آتی. سوچو تو صحیح ہم کس کھیت کی مولی ہے، ہم کون ہیں؟ ہم نے تو اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ رکھا ہے. ہم تو جرائم میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو جنت ملے گی. میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں میں اور آپ اپنی اوقات کیا، جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر جبریل 1000 سال کی عمر لے کر آئے اور عمر کی فضیلت بیان کرے تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. وہ فاروق اعظم کو جب زخمی کر دیا گیا اور آپ شہادت کے قریب ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا اے عبداللہ مجھے زمین پر لٹا دے اور میرا چہرہ زمین پہ ڈال دے تاکہ زمین سے میں اپنے چہرے کو گھسڑنے لگوں، اس لیے کہ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرم آتی ہے کہ میں کیا اعمال لے کر کے جاؤں. وہاں پر لوگ موجود تھے اس لیے کہ فاروق اعظم کوئی معمولی ذات کا نام نہیں، معمولی ہستی کا نام نہیں. عمر ابن خطاب وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے توریت میں بیان کیا، جس کا ذکر انجیل میں بیان کیا، ہاں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جس کی رائے کی تائید میں قرآن مقدس کی آیتیں نازل ہوتی ہیں.
میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. ذرا غور تو کریں فاروق اعظم کی شان کیا ہے. زندگی اس طرح گزری کہ روتے روتے چہرے پر آنسوؤں کی نشان پڑ گئے تھے. وقت شہادت فرمایا میرا چہرہ زمین پر رکھ دو تاکہ میں زمین سے اپنے چہرے کو رگڑوں, کیونکہ مجھے شرم آتی ہے, میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم کے پاس کچھ لوگ تھے, انہوں نے کہا عمر تم نے تو 3 بر اعظموں پہ اسلام کا پرچم لہرایا ہے, بیت المقدس تمہاری وجہ سے فتح ہوا, ایران کے اوپر پرچم اسلام کا آپ کی وجہ سے لہرایا, ایران کی سرزمین پر آپ کی وجہ سے پرچم اسلام, روم کی زمین پر آپ کی وجہ سے پرچم اسلام, آپ نے اتنا کچھ کام کیا. اے عمر آپ اتنا شرماتے ہیں. ارشاد فرماتے آج عمر کی تمنا یہ ہے کہ اللہ نہ میری پکڑ کرے نہ مجھے کوئی مرتبہ دے, صرف وہ مجھے برابر سرابر چھوڑ دے تو سمجھے گا کہ عمر فائدے میں ہے. کون کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں برابر سرابر چھوٹ گیا, برابر سرابر چھوٹ گیا تو سمجھوں گا کہ عمر فائدے میں ہے, نہ کوئی فضیلت ملے نہ میں پکڑا جاؤں. اللہ اکبر. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. ان کی فکر یہ ہے, ان کی فکر یہ ہے جس کا ذکر توریت میں انجیل میں ان کی فکر یہ ہے, اور اپنا حال رات عیاشیوں کی نظر جرائم کے اندر زندگی گزارنے, مسجدوں کو ویران کر دیا, اور غرور ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا, کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. یہ فاروق اعظم کی فکر اللہ کی بارگاہ کے اندر, یہ خشیت فاروق اعظم کی. آؤ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ سچ تو یہی ہے جس پہ خدا پکڑ لے وہ گناہ کبیرہ ہے, لیکن کچھ گناہ احادیث میں آئے ہیں, ان کا ذکر جلدی جلدی کر کے بات ختم کروں. گناہ کبیرہ کی لسٹ بہت لمبی ہے لیکن اپنے عنوان کے تحت پڑھو. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے, جھوٹی قسم گناہ کبیرہ میں سے ہے. جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ میں سے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. قسم سے یار میں تیرا انتظار کب سے کر رہا تھا, قسم سے یار میں تو اپنی جان سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں, اللہ کی قسم یار میں تو تیرے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں. کھیل سمجھ رکھا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ. اللہ پاک کی ذات اس لیے نہیں کہ تم اسے قسموں کا نشانہ بناؤ. 2 لوگوں میں جھگڑا ہوا, اٹھا قرآن پاک اور قسم کھا. قرآن پڑھا کتنی بار ہے جو تو نے قرآن کو قسم کھانے کی کتاب سمجھ رکھی؟ کتنی قسمیں کھاؤ گے؟ فرمایا گیا اگر سچی قسم بھی کھانا پڑے تو آخری سٹیپ پر کھاؤ. سچی قسم کھانے کے لیے بھی دنیا کے معاملات میں, اپنے معاملات میں آخری سٹیپ پر قسم کو ٹالتے رہو. جب کوئی چارہ نہ رہے کہ اب میری بات مانی نہیں جائے گی, اب میری بات مانی نہیں جائے گی اور بہت بڑا نقصان ہوگا, اس وقت قسم کھاؤ. اس لیے کہ فرمایا گیا جو بات بات پر سچی قسم کھاتے ہیں, بات بات پر سچی قسم کھاتے ہیں, اللہ ان کو تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے. سچی قسم کھانے پر بھی انہیں تنگ دستی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا گیا قسم کھاؤ تو اس کو نبھاؤ, قسم کھاؤ تو اس کو نبھاؤ. ذرا دل کے کانوں سے سننا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کی قسم کھائی اور مچھر کے پر کے برابر اس کو نبھانے میں کوتاہی کی, قسم کھا کر مچھر کے پر کے برابر اس کو نبھانے میں کوتاہی کی, اللہ رب العزت اس کے دل پر ایسا داغ دیتا ہے, ایسا سیاہ دھبا اللہ اس کے دل پہ ڈال دیتا ہے کہ قیامت تک وہ دھبا اس کے دل پہ موجود رہے, اس کا اثر ختم نہیں ہوگا اور اس کی نوست اس کو زندگی بھر تک ملتی رہے گی. دین کے لیے قسم کھانا ہے, ہاں مذہب کی حقانیت پر کروڑوں بار قسم کھاؤ, اس لیے کہ ہمارے مذہب سے سچی چیز کوئی ہو نہیں سکتی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اپنے معاملات میں قسم سے بچو. اور جھوٹی قسم,
جھوٹی قسم نہ کھاؤ، اس لیے بلکہ بات بات پر میرے آقا فرماتے ہیں جو بات بات پہ قسم کھاتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے، اس لیے قسمیں مت کھایا کرو، اور کھایا کرو تو قسمیں نبھایا کرو۔ دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں کبیرہ گناہ ہے بیٹیوں کا قتل، یہ کبیرہ گناہ ہے، بیٹیوں کا قتل یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہوگا اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا، وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بیٹی کے قاتل کو کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، بلکہ قرآن میں تو یہاں تک آیا ہے اللہ نے کم و بیش 7 قسمیں اٹھائی، پھر فرمایا کہ اس دن جس دن بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا تھا، کئی قسمیں اٹھا کر کے خدا فرماتا ہے، کئی قسمیں اٹھا کر کے خدا فرماتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اس بیٹی سے تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا۔ دھیان سے سنیں میری مائیں اور بہنیں بھی تو ان سے بھی توجہ چاہتا ہوں، دھیان سے سنیں۔ پوچھا جائے گا اس لڑکی سے اس بچی سے تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا، کیوں قتل؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ بیٹی سے پوچھے گا، قرآن کیا ہے تجھے کیوں کس جرم کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا، تجھے قتل کس جرم کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ حیرت ہے جس نے قتل کیا اس سے پوچھنا چاہیے کہ تو نے کیوں قتل کیا، قاتل سے پوچھنا چاہیے تھا کہ تو نے کیوں قتل کیا، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ قاتل سے نہیں بلکہ مقتول سے پوچھے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اس کی اللہ شرابی سے پوچھے گا تو نے شراب کیوں پیا، جواری سے پوچھے گا تو نے جوا کیوں کھیلا، زانی سے پوچھے گا تو نے زنا کیوں کیا، لیکن بیٹی کے قاتل سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے قتل کیوں کیا، بلکہ بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا، کس جرم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس جرم کا سوال کرنے کا اس جرم کا سوال اس سے جس نے قتل کیا بیٹی کو اس کو بھی پسند نہیں کرے، اس لیے کہ جس سے جتنی دیر تک پوچھا جاتا ہے اس کی طرف توجہ تو رہتی ہے، جس سے جتنی دیر پوچھا جاتا ہے توجہ تو رہتی ہے نا۔ تو قدرت بیٹی کے قاتل سے اتنی دشمنی کرتی ہے، قدرت مشیت کو بیٹی کے قاتل سے اتنی دشمنی اتنی نفرت ہے مشیت کو کہ اللہ اس سے سوال بھی کرنا پسند نہیں کرے گا، بلکہ بیٹی سے پوچھے گا اس کی کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا، کس جرم کی سزا دی گئی تھی۔ جب یہ آیت آتی ہے تو میری قوم سراسری طور پہ پڑھ کر کے گزر جاتی ہے، ہاں یہ سوال تو کفار مکہ سے کی بیٹیوں سے ہوگا جنہیں زندہ دفن کیا گیا تھا کہ ان سے ہوگا، ہمیں تو نہیں ہوگا، ہماری بیٹیوں سے تو نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بیٹیوں کو اسی وقت دفن کیا جا رہا تھا، آج بیٹیوں کو دفن نہیں کیا جا رہا ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ہاسپٹل جا کر کے اس کا جائزہ لو، اللہ اکبر، الٹرا ساؤنڈ والوں کے پاس جا کر کے تحقیق کرو، سونوگرافی والوں کے پاس جا کے تحقیق کرو۔ مکے کے کافروں کے اندر تو کچھ نہ کچھ ہمدردی تھی بیٹیوں کے لیے، وہ تو بیٹیوں کو کم سے کم 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر کے اس کو پیدا ہونے کا حق دیتے تھے، چند سانسیں لینے کا حق دیتے تھے۔ ہاں ان کے یہاں کبھی بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی، کبھی پہاڑوں سے لے جا کر کے پھینکی جاتی تھی، کبھی ہاتھ سے ذبح کر دی جاتی تھی، لیکن وہ ترقی یافتہ دور کے درندے انسان، وہ دور جو آج سے 1500 سال پرانا دور تھا، اس دور میں تو کم سے کم بیٹی کو چند سانس، 1 سانس، 2 سانس، 3 سانس لینے کی مہلت دی جاتی تھی۔ ترقی یافتہ دور کے اس وحشی انسان نے، ترقی یافتہ دور کے اس درندے انسان نے جتنی مکے کے کافروں نے سانس لینے کی بیٹی کو مہلت دی تھی اتنی بھی مہلت اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا۔ ہاں اچھی طرح تمہیں پتا ہے غربت کے خوف سے، داماد کے خوف سے، بیٹی کے جہیز جمع کرنے کے خوف سے پیٹ کے اندر الٹرا ساؤنڈ اور سونوگرافی کے ذریعے بیٹی کو دیکھ کر چمچوں سے، کانٹوں سے، چھریوں سے اندر ہی قتل کرنے والے قاتلوں
قیامت کے دن جب وہ بچی پکار پکار کر کہے گی میرے ان ظالم ماں باپ سے پوچھ کہ میں نے کیا جرم کیا تھا، میں نے جرم کیا کیا تھا؟ تمہیں بیٹوں سے پیار ہے، بیٹیوں سے نہیں۔ تمہیں بیٹوں سے پیار ہے، بیٹیوں سے نہیں، کیونکہ تم سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہے ہو، اس لیے تمہیں بیٹیوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ تم فلمیں دیکھ کر کے زندگی گزار رہے ہو، اس لیے تمہیں بیٹیوں سے نفرت ہو گئی۔ بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، شاید بہویں تم سے اس لیے نفرت کر رہی ہے کہ تم نے بیٹیوں سے نفرت کی ہے۔ بڑھاپے میں بیٹے تمہارے ساتھ اس لیے غداری کر رہے ہیں کہ تم نے بیٹیوں سے نفرت کرنا شروع کر دیا ہے۔ تم تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہو، میری بہو نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جب تک مسلمان بیٹی سے پیار کرتا تھا، ایک کیس مجھے بتا دو کہ بہو نے گھر سے نکالا ہو، تم بیٹیوں کے دشمن بن گئے، اللہ نے تمہاری بہووں کو تمہارا دشمن بنا دیا۔ یاد رکھو، تم سیریل دیکھ کر بیٹیوں کے دشمن بنے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں بیٹی کون ہے۔ بیٹی وہ ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں، بیٹی کون ہے جسے عائشہ کہتے ہیں، بیٹی کون ہے جسے حفصہ کہتے ہیں، بیٹی کون ہے جسے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ ہاں، جس وقت ہمیں یہ بیٹیاں یاد آتی ہے، اس وقت ہمیں بیٹی کا باپ ہونے پہ ناز ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ بیٹا تو وہ تھا بڑا شان والا جو کربلا میں شہید ہو کر کے جنت چلا گیا، لیکن اللہ سفر کو آدھا چھوڑ کر امتحان کے لیے بیٹے جنت چلے گئے، مگر وہ علی کی بیٹی تھی جو مدینے سے قافلہ لے کر نکلی اور مدینے تک پہنچا کر کے اسی کو بیٹی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ زینب ہے، زینب ہمارے مذہب میں بیٹی زینب ہے۔ ہاں، جب کوفہ کے دربار میں اہل بیت کی وکالت کرنے والا کوئی مرد نہیں بچا، اس وقت علی کی بیٹی نے وہ خطبہ دیا کہ آج تک کوفہ کے در و دیوار خاموش۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ میں بیٹی کے قتل کو کیسے گوارا کر لوں، کیونکہ بیٹی زینب کا نام، میرے گھر کوئی زینب نہیں ہو سکتی، کنیزیں زینب تو آ سکتی۔ جس کو پیٹ میں تم قتل کر رہے ہو سکتا ہے تیرے پیٹوں کے جانے کے بعد سالار قافلہ کوئی زینب ہو، سالار قافلہ کوئی زینب ہو۔ اور پھر جب بیٹی کو ہم سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، عالمہ، غیر معلمہ، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کی شکل میں دیکھتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا بیٹیوں کا باپ ہونا عیب نہیں، میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا، اور پھر اپنی بیٹی کی وہ عزت بڑھائی۔ اماں عائشہ کہتی ہے، اماں جان عائشہ کہتی ہے میں نے بار بار دیکھا، ایک دن کا معمول نہیں تھا، بار بار دیکھا، جب آئی تب دیکھا، صرف خوشی کی بات نہیں تھی، غموں کے ماحول میں بھی، امن کی بات نہیں تھی، جنگ کے ماحول میں بھی ہمیشہ دیکھا۔ جب سیدہ فاطمہ آتی، دھیان دینا، حدیث پاک کا مفہوم پڑھنے لگا ہوں، توجہ دینا۔ ایک طرف سیدہ فاطمہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف بیٹی کی عظمت بھی تو دیکھو، اس لیے کہ بیٹی ہے نا سیدہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری، حضور کے پاس آتی، حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ اس روایت کو اماں عائشہ بیان کرے۔ کون اماں عائشہ؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا، سبحان اللہ، جو مفتی چار ملت ہو، صحابہ جن سے مسئلے پوچھتے ہوں، صحابہ جن کے فتوے کو حتمی مانتے ہوں، وہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ، ہماری امی جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور پیشانی چومتے اور کہتے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، اور پھر اپنی جگہ بٹھاتے۔ یہ حدیث ہے، حضور اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ دھیان دینا سنیو،
یہ اپنی جگہ بٹھاتے، آپ نے سمجھا نہیں. سمجھیں گے اس کو؟ اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ مجھے دیکھ کر ایم ایل اے کرسی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی کرسی پر مجھے بٹھاتا ہے. میں وہ ہوں جب دارالفتہ میں جاتا ہوں تو مفتی صاحب اپنی مسند چھوڑ دیتے ہیں اور مجھے اپنی جگہ بٹھاتے ہیں. میرا اندازہ کرو میں کون ہوں کہ میرے لیے ایم ایل اے، ایم پی، بادشاہ، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، سید صاحب میرے لیے مسند چھوڑ دیتے ہیں. اب میری فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے. آپ یہ تکبر سے کہتے ہیں، غرور سے. اندازہ کر میں کون ہوں. میرے لیے مفتی نے مسند چھوڑی، سید نے مسند چھوڑی، ایم ایل اے نے، بادشاہوں نے مسند چھوڑی. میں کہتا ہوں مفتی صاحب نے مسند چھوڑی تو مجھے پتا چلا تیرا علم کتنا ہے، تیرا تقوی کتنا ہے. لیکن اس فاطمہ کی عظمت کا اندازہ کون لگائے گا جس کے لیے امام الانبیاء نے اپنی مسند سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی جگہ چھوڑی، اپنی جگہ پر سیدہ کو بٹھایا. کیا شان ہے فاطمہ الزہرا ہے سید. اور پھر اس پر بیٹی کی عظمت بتا. بیٹیوں کو پیٹ میں قتل کرنے والوں، اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کے بتا رہے بیٹی کا مقام کیا ہے. یہ اور بات ہے. لوگوں کو 1450 سال کے بعد بیٹی کی عظمت سمجھ میں آئی. میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھا کر کے بتایا کہ بیٹی کو اسلام کتنی عزیز رکھتا ہے، بیٹی کو اسلام کتنی عزت دیتا ہے. آئیے اللہ اکبر. ابن جریر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اللہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں فرشتے آتے ہیں. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں فرشتے آتے ہیں. تمہیں بیٹی کانٹا لگتی ہے؟ کون کھلائے گا اسے؟ کون پلائے گا اسے؟ اس کے جہیز کا انتظام کون کرے گا؟ تو مرغی کو نہیں کھلا سکتا، تیری اوقات کیا ہے؟ تو بیٹی کو کیا کھلا سکتا ہے؟ ہر آنے والا اپنی روزی لے کر کے آتا ہے. اور سنو، بیٹے آتے ہیں تو اپنی روزی لاتے ہیں، بیٹیاں آتی ہے تو خدا کی مدد لے کر آتی ہے. اللہ پہ توکل نہیں تمہیں؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں تمہیں؟ کیا مذہب کی بات کرتے ہو؟ چند رسموں کے ارد گرد چکر لگانے والوں، تمہیں پتا بھی ہے تمہارے مذہب میں بیٹی کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، جب تک وہ بیٹی اس گھر میں پرورش پاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول. سبحان اللہ. رحمت خدا اس دن تک اس کے گھر میں رہتی ہے جس دن تک کہ بیٹی کی پرورش ہوتی رہتی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنے بیٹوں کو بیٹی پہ ترجیح نہیں دیتا، بیٹیاں چاہے جتنی ہو برابری کا درجہ دیتا ہے، ترجیح نہیں. آج کل بیٹوں کی بڑی عزت ہے. مٹھائی آئے گی تو بیٹوں کے لیے چھپا کے رکھا جائے گا. بیٹی کو تھوڑا سا دے کے ہوں لے بس. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تیرے گھر 3 عدد بیٹیاں ہوں اور ایک ہی عدد بیٹا ہو تو عزت کس کی زیادہ رہے گی؟ جو اکلوتا اسی کی نا. آقا فرماتے ہیں سفر سے آنا تو پہلے تحفہ بیٹے کو مت دینا، اکلوتا ہونے کے بعد بھی بیٹے کو مت دینا بلکہ پہلے بیٹی کو دینا. آقا فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. جس نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. جس نے بیٹی کا دل دکھایا، آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. اور آقا فرماتے ہیں جس نے بیٹی کا دل خوش کر دیا اس نے مجھ محمد کا دل خوش کر دیا. اللہ. حضور اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہتے ہیں. حضور اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کو ام ابیہا. جب میں اس لقب پہ غور کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. آج ہم بیٹیوں کہتے ہیں نا میری ماں میری ماں. بہت سارے خاندانوں میں بیٹی کو ماں کہتے ہیں. شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی کو پیار سے ماں کہا ہے، ام ابیہا کہا ہے. اٹھا کر دیکھے سیرت کی کتابیں، پرانی کتابیں اٹھا کر کے دیکھے، آقا اپنی بیٹی کو کہتے تھے کہ تو میری ماں جیسی. حضور علیہ السلام نے سیدہ کو ام ابیہا کہا. اللہ کے حبیب علیہ السلام و تشریف فرماتے ہیں بیٹی کا جس نے دل دکھایا
اس نے اپنے نبی کا دل دکھایا، اور جس نے بیٹی کا دل خوش کیا، آقا فرماتے ہیں اس نے میرا دل خوش کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کے گھر بیٹی ہو اور وہ بیٹے بھی ہو لیکن دونوں کو برابر رکھے، بیٹی پر بیٹے کو ترجیح نہ دے، برابر رکھے، دونوں اولاد ہے، جہاں سے بیٹا آیا ہے وہیں سے بیٹی بھی آئی ہے۔ بلکہ بعض بدبخت تو جہالت کی وجہ سے اتنی نالائکی کرتے ہیں، اگر 1 2 3 بیٹی ہو جائے تو بیوی کو کہتے ہیں اب بیٹا نہ ہوا تو طلاق دیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ سائنس کو پڑھیں آپ، بیٹی اور بیٹے ماں کی وجہ سے نہیں، باپ کی وجہ سے۔ سائنس بھی پڑھیں، ویسے اولاد باپ کی تقدیر سے ہوتی ہے، یہ اسلام ہے۔ اور سائنس کہتی ہے کہ عورت اور مرد میں جو جراثیم ہوتے ہیں بچے کی ولادت کے، تو عورت کو دونوں جراثیم ایکس اور ایکس ہوتے ہیں، مرد کو جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ایکس اور وائی ہوتے ہیں۔ جب عورت کے ایکس سے مرد کے ایکس ملتے ہیں تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کے ایکس سے مرد کے وائی ملتے ہیں تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ بیویوں کو طلاق کی دھمکی دینے والوں، بیٹی کی بنیاد پر، بیٹی تو بیوی کی بنیاد پر پیدا ہی نہیں ہوئی، اس کے تو دونوں جراثیم ایکس ہے، وائی تو تیرے اندر ہے، وائی تو تیرے اندر ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ اگر تیرے اندر تیری تقدیر میں بیٹیاں لکھی ہے، 1 نہیں 4 بھی کر پھر بھی بیٹی ہی پیدا ہوگی، اس لیے کہ بیٹی اور بیٹے عورت کی قسمت سے نہیں ملتے بلکہ وہ مرد کی قسمت سے ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نسب مرد کی طرف منسوب ہوتا ہے، نسب مرد کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس لیے اولاد مرد کی تقدیر کی لکھی ہوتی ہے۔ اور سائنس بھی کہہ رہی ہے وہاں تو دونوں ایکس ہے، ایکس اور وائی تو تیرے اندر ہے، اس غریب کا قصور کیا ہے؟ بیٹی ہونے پر تو جس کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ اور سن بیٹی کے دشمن، بیٹی کے دشمن سن، جس دن تجھے کوئی پناہ نہیں دے گا اس دن تجھے تیری بیٹی پناہ دے گی، کیونکہ فطرت کے تقاضے یہ ہے کہ بیٹی سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتی ہے پوری دنیا میں تو وہ اپنے باپ سے پیار کرتی ہے۔ یہ بیٹی کی خصوصیت ہے کہ وہ باپ سے پیار کرتی ہے۔ اب باپ کو بیٹی سے کوئی پیار نہیں، بیٹا ارے کہاں سے آتا ہے بیٹا؟ جہاں سے بیٹی آتی ہے وہیں سے۔ بلکہ ایک صوفی بزرگ کہتے ہیں جب کسی کے یہاں بیٹا آتا ہے تو مشیت کہتی ہے جا اور اپنے باپ کی مدد کر۔ کسی کے یہاں بیٹا آتا ہے تو ایک صوفی بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹے کو کہا جاتا ہے جا اور اپنے باپ کی مدد کر، مگر وہ بیٹا آ کر کے کبھی مدد کرتا ہے کبھی دھوکہ بھی دیتا ہے۔ لیکن جب بیٹی قدرت بھیجتی ہے تو کہتی ہے جا تاکہ تیرے باپ کی مدد میں کروں، جا تیرے باپ کی مدد میں کروں۔ آپ نے بیٹی کو کیا سمجھ رکھا؟ امام علی مقام نے اپنے نانا کو بیٹی سے پیار کرتے دیکھا، اپنے بابا کو بیٹی سے پیار کرتے دیکھا، خود کیسے پیار کیا؟ 7 سالہ سکینہ کو زندگی کی آخری شب تک بستر پہ نہیں اپنے سینے پہ سلاتے رہے۔ بیٹیاں سینے پہ سلانے کی چیز ہے، تم اس کو پیٹ کے اندر چمچے سے کاٹتے ہو، کیا جواب دو گے اللہ کی؟ تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک ماری جائیں گی۔ اور مرد ہی نہیں بلکہ آج تو عورتوں کو بھی نفرت ہو گئی ہے، ماؤں کو بھی۔ جب پتا چلا کہ بیٹی ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ میری بہن وہ سیریل دیکھنے والی میری بہن، ظالم بہن، اگر جو تو اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہی ہے تیری ماں نے بھی تیرے ساتھ یہی کیا ہوتا تو کیا تجھے وجود نصیب ہوتا؟ کیا تجھے وجود نصیب ہوتا؟ نہیں۔ بیٹی کبھی رابعہ بصری ہے، بیٹی کبھی نفیسہ مصری ہے۔ ابن جریر کے حوالے سے وہ حدیث پڑھنے لگا تھا، بہت طویل ہو گئی میری بات، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گھر میں فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد بیٹی کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اسلام میں بیٹی کا تصور اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں کس ہے؟ بیٹی کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں تیرا باپ خوشی کرے تو وہ نبی پاک سے جنت میں اتنا قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔
اتنا قریب ہوگا جنت میں جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. اور میرے آقا کی حدیث بھی حدیث مرفوع حدیث ہے کہ جو اپنی بیٹی کا اچھا نام رکھے, اچھی تربیت کرے, اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے, ایسا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. کسی نے کہا آقا اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہو 2 ہو تو؟ میرے کریم آقا نے کہا 2 پر بھی ایسے ہی جنت ملے. کسی نے کہا حضور اگر 1 ہی ہو تو؟ سرکار نے کہا کہ 1 پر بھی ملے گی. جب یہاں کوئی پہنچتا ہے نا یوں جنت, پیر صاحب کے پڑوس میں رہنے مل گیا تو کہتے ہیں میں مقدر کا سکندر ہوں کہ پیر کے پڑوس میں رہتا. ارے پڑوس تو بہت دور کی بات, میں نے حضرت کے ساتھ سفر کیا, میں اتنا مقدر کا سکندر ہوں. بیٹی پال بیٹی, نبی پاک, سبحان اللہ سبحان اللہ, بیٹی پال, سبحان نبی پاک فرماتے میرے ساتھ اتنے قریب ہوگا سبحان اللہ جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. اللہ اکبر. کار میں نہیں, دنیا میں نہیں, بلکہ جنت میں. اور جنت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جس کو نبی کا پڑوس جنت میں یوں چاہیے تو خوش دلی کے ساتھ بیٹی کی پرورش. سبحان اللہ. میرے آقا تو سفر شروع کرتے بیٹی سے, بیٹی کے گھر سے سفر شروع کرتے بیٹی کے گھر سے, اور جب سفر سے واپس آتے تو پہلے بیٹی کے گھر تشریف لاتے. قربان جائیں, اللہ اکبر. بات بہت دور نکل گئی تو عرض کر رہا تھا جو بیٹی کے قاتل ہیں وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے, انہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اور تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان پر بھی جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا ہے. اور یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے گناہ ہے, یہ کبائر میں سے ہے. بلکہ یہاں تک میرے آقا فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ ہوگا 40 دن تک نہ اس کی نمازیں قبول ہوگی نہ اس کی دعائیں قبول ہوگی. شراب پینے والے اور نشہ کرنے والوں سے حضور علیہ السلام نے کتنی نفرت کا اظہار فرمایا, مولائے کائنات نے کتنی نفرت کا اظہار فرمایا. حضرت مولا علی کہتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے, توجہ, شراب کا ایک قطرہ گر جائے, پھر اس کنویں کو پاٹ دیا جائے یعنی بند کر دیا جائے, مٹی ڈال دی جائے, پھر اس کنویں پر گھاس اگائے تو اس کی گھاس میں اپنی بکری کو کھلانا پسند نہیں کرتا. ناجائز و حرام نہیں ہے, تقوی ہے مولائے کائنات کا. فرماتے ہیں اس کی گھاس میں اپنی بکری کو کھلانا پسند نہیں کرتا. افسوس جس قوم میں شراب سے نفرت کرنے والے یوں تھے, آج اس قوم کے اندر جوان نشے کی لعنت میں ڈوب گئے. اور یاد رکھنا اس کے نقصانات بہت زبردست بھگتنے پڑیں گے. 16 17 سال کے ننھے بچے جنہوں نے ابھی جوانی کی پوری بہاریں نہیں دیکھی, الگ الگ انداز سے نشے میں ڈوب رہے ہیں. یہ تمہیں موت کے قریب کرے گا نشہ, یہ تمہیں تباہی کے دہانے پر پہنچائے گا نشہ. میں نشے پر پچھلے مہینہ بہت تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں, اس لیے اس کی طرف میں تفصیل سے نہیں جاتا. چوتھی چیز جو گناہ کبیرہ ہے, آقا فرماتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدل دینا. اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدل دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جیسے مثال کے طور پر داڑھی اللہ نے دی ہے, اب اس کو کٹانا, یہ بدل دینا ہے, یہ بدل دینا ہے. اور پھر سنیے, دھیان سے سنیے, فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے جو داڑھی پر رسالہ لکھا ہے, توجہ کریں, جو داڑھی منڈاتے ہیں گویا وہ اپنے چہروں کا مصلح کرتے ہیں, مصلح کرتے ہیں یعنی اپنا چہرہ بگاڑتے ہیں. اور یہ مصلح کرنا کتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہے؟ فرمایا اگر کافر کو قتل بھی کر دو, کسی جنگ میں اگر کافر کو قتل بھی کر دو تو جائز نہیں کہ تم کافر کے چہرے کا مصلح کرو. کافر کے چہرے کا مصلح بھی جائز نہیں. حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا اگر کتا مر جائے تو کتے کا مصلح کرنا بھی جائز نہیں. مسلمانوں جب کتے کا مصلح کرنا جائز نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنا مصلح کر رہے ہو, اپنے چہروں سے داڑھی نکال کر اپنے چہروں کو بگاڑ رہے ہو, بتاؤ تو صحیح. اور اس پر کوئی فکر نہیں. داڑھی مڈانا کتنا بڑا جرم ہے پتہ ہے؟ یہ تو کبیرہ گناہ ہے, لیکن اس کے ساتھ کتنے گناہ ہیں. دیکھیے جھوٹ بولنے والا جب سویا رہتا ہے, دھیان دیں اس کی طرف توجہ کریں آپ, جھوٹ بولنے والا جب سویا رہتا ہے تو اس کے نامے اعمال میں جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں لکھا جاتا. کیوں؟ جب تک جھوٹ بولے گا تب تک گناہ لکھا جائے گا. جھوٹ بولنے سے زبان روک لی, اب قلم بھی فرشتے کا رک گیا.
چوری کرنے والا جب سو جاتا ہے یا چوری سے فارغ ہو جاتا ہے تو اب چوری کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا. جب تک چوری کرے گا تب تک گناہ لکھا جائے گا. چوری کرنا بند کر دی, فرشتے کا قلم رک گیا. زنا کرنے والا جب تک زنا کرتا ہے اس کا گناہ لکھا جاتا ہے. زنا سے فارغ ہو گیا, زانی لکھ دیا گیا, لیکن زنا لکھنے کا گناہ بند کر دیا گیا. لیکن داڑھی منڈانے والا اگر سوتا رہے تو بھی گناہ لکھا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے. جب تک داڑھی منڈی ہوئی رہے گی اس کا گناہ لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح, آخر اس نازک سے وجود پر, اس ننھے سے وجود پر جو مچھر کا ڈنک بھی برداشت نہیں کر سکتا, جو کتے کے بھونکنے کو کس سننے کی طاقت نہیں رکھتے, اگر اچانک لوہا لوہے سے ٹکرا جائے تو ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے, ہم بچک جاتے ہیں, ہم بچک جاتے. کیا ہو گیا؟ پٹاخہ زور سے اچانک پھوٹ جائے تو ہم بچک جاتے ہیں. سوچو تو صحیح کتنے کمزور ہیں ہم, کتنے کمزور ہیں ہم, کتنے کمزور ہیں, کتنے کمزور ہیں کہ ہم مکھی اگر بدن پہ چلے تو ہماری نیند کھل جاتی, مچھر کاٹے تو بے چین ہو جاتے, چپکلی کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. اتنے گناہوں کا وبال اپنے سر پہ کیا کیسے لے جاؤ گے؟ رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور اس پر بات تو یہ ہے, میرے کریم آقا فرماتے جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو محمد اس چہرے کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا. اللہ آقا فرماتے جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو محمد اس چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں. یہ تو میں حضور کا قول نقل کر رہا ہوں, ورنہ میری اوقات کیا, میں محمد کہوں. استغفر اللہ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. آقا میں آپ کا نام کیسے لے سکتا ہوں؟ آقا نے فرمایا کہ میں اس چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. سنیو, عشق کے دعوے کرنے والوں, لمبے لمبے چوڑے چوڑے نعرے لگانے والوں, نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں, سوچو تو صحیح حضور کی محبت میں داڑھی کے چند بال نہیں بڑھا سکتے؟ بہانے کرتے ہو. ابھی شادی ہونا باقی ہے, میں دیہاتوں میں جاتا ہوں کاروبار کے لیے, اس کی بستی میں رہتا ہوں, اس کی بستی میں رہتا ہوں. سنو, اگر اللہ نے موت لکھ دی ہے تو داڑھی مڈا کر بھی تم قتل کیے جاؤ گے, اور اللہ نے موت نہیں لکھی ہے تو چاہے جس کے کی بستی میں رہو کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دے. اللہ اللہ. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ارے آج تو تم کروڑوں کی تعداد میں ہو, داڑھی رکھ کر میرے خواجہ تو اکیلے ہندوستان. سبحان اللہ. اگر داڑیاں مرواتی تو غریب نواز شہید کیے جاتے یا قتل کیے جاتے, اور اگر داڑیاں مڈانا بچاتا تو شام والے بچا لیے جاتے. وہ تو جینس اور ٹی شرٹ پہن کے داڑھی مڈا کر پھر رہے تھے, ان کو قتل کس نے کروایا؟ اسلام دشمن طاقتوں نے کسی کو کھڑا کیا اور لوگ قاتل بن گئے. تو یہ بھونڈے بہانے, یہ جھوٹے بہانے چھوڑ دو. داڑھی منڈا کر کب تک کے اسمارٹ بننے کی کوشش کرو گے؟ داڑھی منڈانے والا اسمارٹ نہیں ہوتا. دنیا کا سب سے خوبصورت انسان, دنیا کا سب سے خوبصورت انسان, دنیا کا سب سے خوبصورت انسان جس کے لیے جبریل کہتا ہے میں نے مشرق دیکھا, مغرب دیکھا, شمال دیکھا, جنوب دیکھا, آپ جیسا حسن والا نہیں دیکھا. جس کے لیے حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور جس کے لیے میرا امام بریلی کا تاجدار سبحان اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. ان کا حسن کیا ہے؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. کہاں مصر کی عورتوں کی انگلیاں, کہاں عرب کے مردوں کے سر, کہاں وہاں کٹ گئی, نہ چاہتے ہوئے بھی کٹ گئی, اور یہاں تو چاہت کے ساتھ کٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ان کا حسن کیا ہے؟ ان کا حسن کیا ہے؟ کیا حسن ہے؟ اے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے, طالب دیدار تمہارا کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے, دیدار. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
سبحان اللہ. داڑھی رکھنے سے چہرے نورانی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. داڑھی منڈانے سے نہیں, داڑھی کٹا کر گٹروں میں پھینکنے سے نہیں. اور آپ سے عرض کروں, اگر یہ آپ کی سوچ ہے, ہنسنے کی بات نہیں ہے کہ داڑھی رکھنے سے بیوی نہیں ملے گی, تو میں کہتا ہوں وہ بیوی ہمیں نہیں چاہیے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جو نبی کو ناراض کر کے ملے وہ بیوی ہمیں نہیں چاہیے. بے شک. اور ایک راز کی بات بتاؤں, اللہ اکبر, اللہ اکبر. داڑھی والوں کو ہمیشہ وفادار بیوی ملتی ہے. سبحان اللہ. لوگ برا نہیں مانے, کبھی کبھی بغیر داڑھی والوں کی بیویاں بھی وفادار ہوتی ہے. ایسا نہیں کہتا, آپ الٹا مطلب میری بات کرنا نکالیں. صورت والوں سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ لوگ الٹے مطلب زیادہ نکال لیتے ہیں کبھی کبھی. اس لیے کہتا ہوں میرے بھائی, الٹا مطلب, میں فقیر آدمی ہوں, کوئی بہت زیادہ اہل علم نہیں, میں کوئی خطیب نہیں ہوں, تو میری بات آپ سن رہے ہیں تو یاد رکھنا اور پھر سوچو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, داڑھی کیا ہے؟ جوانی میں داڑھی رکھنے کا جو لطف ہے وہ بڑھاپے میں تو اپنی جگہ ہے, لیکن جوانی میں داڑھی کا لطف گورے گورے چہرے پر یا خوبصورت چہرے پر سیاہ داڑھی بہت خوبصورت لگتی ہے. پھر قدرت کی طرف سے جو نور آتا ہے وہ ایک الگ سے اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے. اور سنا ہے آپ نے اللہ 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 اکبر, آج داڑھی کٹا رہے ہو, داڑھی منڈا رہے ہو, موت آج اتنی سستی ہو گئی ہے, اتنی آسان ہو گئی ہے. بائک میں نکلے ٹکرا گئی, مر گئے, ٹرینوں میں مر گئے, راستے میں مر گئے, بڑی معذرت کے ساتھ. اگر داڑھی رکھو گے نا تو مرو گے تو پہچان ہوگی کہ مسلمان مرا ہے. سبحان اللہ. بے حیائی کی بات نہیں کرتا, بغیر داڑھی کے مرو گے نا تو کپڑوں سے آج پہچان نہیں ہوتی, اس لیے کہ کرتے پاجامے بھی اگر آپ نے پہن رکھے ہیں تو آج غیر مسلم بھی کرتے پاجامے پہن رہے ہیں. اگر موت آئی نا تو پتہ ہے شناخت کیسے ہوگی. زندگی بھر تو عریانیت میں رہے, مرنے کے بعد بھی جب تک سطر نہ دیکھا جائے اس وقت تک شناخت نہیں ہو سکتی کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے. یعنی مرنے کے بعد بھی آبرو نہیں بچے گی اگر داڑھی نہیں رکھی تو. اور یہ تو اپنی جگہ, جب تمہارے دوست تمہیں جنازے میں اٹھا کر لے چلے, جب جنازہ جاتا ہے تو آدمی کو سب کچھ بھلا کر کے ایک چیز یاد آتی ہے, میرا کیا ہوگا. اچھوں کے پتے پانی ہوتے. میں نے شروع میں پڑھا حضرت فاروق اعظم کی خشیت کیا تھی, امام زین العابدین کی خشیت کیا تھی. وقت رہا تو پڑھوں گا لیکن ٹائم مکمل ہو رہا ہے اس لیے میں جلدی چلتا ہوں. کندھے پہ سوار کر کے لوگ لے کر چلے, کفن ہے, کافوری خوشبو ہے, کوئی نیک عمل نہیں, کوئی ساتھی نہیں, کوئی براتی نہیں. دنیا تو اتنی بے وفا ہے میرے عزیز, اتنی بے وفا ہے دنیا. مرو گے نا, جن دوستوں کے ساتھ رات بھر بیٹھتے تھے وہ دوست کہیں گے یار ٹائم نہیں ملا اس لیے جنازے میں شرکت نہ کر سکا. لوگ تو اب جنازے میں بھی آنے سے کتراتے ہیں. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. زندگی آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. غالب نے کہا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. دنیا کا حال یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی نہیں آتے بھی ہیں باتیں کرتے رہتے, کوئی مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتا. چلے کوئی مغفرت کی دعا بھی کرے, منہ پہ منو مٹی ڈال کر ایسے پلٹتے ہیں جیسے کبھی پہچانتے بھی نہ تھے. جب سب رشتے ٹوٹ جائیں گے, ہاں بیوی بھی بھاتی کھاتی ہوگی, بیٹے بھی چائے پیتے ہوں گے. ہمارے یہاں بڑی مشہور مثال ہے جو ہمارے علاقے میں دی جاتی ہے کہ مردے کے منہ پہ مٹی اور زندے کے منہ میں روٹی. یہ مثال ہمارے یہاں دی جاتی ہے. مرے ہوئے کے منہ پہ تو مٹی ہی ڈالی جانی ہے, مرنے کے بعد لوگ کھائیں گے تو صحیح, بھوکے رہ کے مریں گے تھوڑی. پھر دھیرے دھیرے سب کاروبار میں اس میں لگ جاتے ہیں. اب کوئی پہلے بھی تو بڑی محبتوں کا اظہار ہوتا ہے, یار اب کون کس کا پرسان حال ہے. جیتے جی لوگ کسی کے نہیں ہوتے, مرنے کے بعد ہم نے تو دیکھا ہے. اب تو جنازے دیکھ کر پتا چلتے ہیں کہ غریب کا جنازہ کون سا ہے اور امیر کا جنازہ کون سا ہے. مالداروں کے جنازے میں اسی لیے کثرت دیکھی جاتی ہے کہ شاید بیٹا دیکھ لے گا تو ایصال ثواب کے لیے چندہ دے دے گا.
غریبوں کے یہاں تو لوگ شرکت بھی نہیں کرتے، شرکت کرتے تو ایسے دور چلتے، کوئی کندھا بھی نہیں دیتا، اور کندھا بھی دیتے تو یوں لیا یوں دیا، یوں لیا یوں دیا۔ ارے کم سے کم چند قدم تو چلو، ایک کندھا پکڑ کر کم سے کم 10 قدم چلو تو 4 پکڑ کر کے 40 قدم چلو گے۔ میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو جنازے کے ساتھ چلتا ہے ہر قدم پر کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جو گناہ توبہ کے سوا معاف نہیں ہو سکتے وہ جنازے میں چلنے کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مردہ نیک ہے تو آپ کی مغفرت ہو گئی، آپ نیک ہے تو مردے کی مغفرت ہو گئی، اور مردہ مومنوں کا اللہ اکبر نیک ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ اگر مومن ہے عاشق رسول ہے تو موت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، موت اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے، موت کی تکلیف اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو مردوں کے ساتھ بھی ذرا چلا کرو۔ کسی بڑے مفکر نے کہا ہے ہم نے مردوں کو کندھے پہ اٹھاتے دیکھا ہے، کاش کہ مسلمان مردہ ہونے سے پہلے اگر زندوں کو کندھے پہ کا سہارا دے دیتے تو مسلمان کاروباری ترقی کر لیتے، مسلمان تعلیم کی ترقی کر لیتے، مسلمان تہذیب کی۔ مرنے کے بعد تو سبھی کاندھا دیتے ہیں، کاش کہ جیتے جی ہم کسی کو کاندھا دینا سیکھ لیں، کسی کو ترقی کی طرف لے جانا سیکھ لے۔ بہرحال تو قبر میں ڈال دیے گئے، مٹی ڈال دی گئی۔ بولو کتنا اندھیرا ہے قبر میں، وہاں کا دن بھی رات سے بدتر ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، رشتے سب ٹوٹ گئے ہیں، سب چھوٹ گئے ہیں۔ مردہ اٹھتا ہے، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، قدم کی آہٹ سنتا ہے، لوگ جا رہے ہیں، سوچتا ہے باپ تو بھی چلا، بھائی تو بھی چلا، بچوں تم بھی چلے، بچپنے کے دوستوں تم بھی چلے، سب چلے، ایسے چلے کبھی پہچانتے بھی نہیں تھے۔ وہ رونے لگتا ہے، ایسے میں اس کو منادی ندا دیتا ہے، اے رونے والے رک، اے گھبرانے والے ٹھہر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مرکد میں بندے کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ جاتے یہ ہے رک رک ٹھہر۔ سب چلے گئے، سارے رشتے ٹوٹ گئے، ایک رشتہ باقی ہے، سب چلے گئے، ایک آنے والا باقی ہے۔ انتظار ہوتا ہے وہ کون ہے، تو کہا جاتا ہے آمینہ کا لال ہے، سبحان اللہ، تیرا آقا ہے، محبوب کردگار ہے، سید ابرار و اخیار ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، تہا و یاسین ہے۔ وہ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ بولو حضور آئے چہرے بددعا سے قبر چمکانے کے لیے، لیکن تیرے چہرے پر تو داڑھی نہ تھی، تو نے تو انتظار کیا تھا بڑھاپے کا، جب بوڑھے ہوں گے تب داڑھی رکھیں گے، تب داڑھی رکھیں گے، تیرے چہرے پہ داڑھی نہ تھی۔ حضور کہتے ہیں، حدیث یاد کرو، جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو اس چہرے کو دیکھنا میں گوارا بھی نہیں کرتا، اس چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، تیرے چہرے پہ نظر پڑی اور تیرے چہرے پہ داڑھی نہ تھی، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر حضور چہرہ پھیر کر ناراض ہو کر چلے جائیں، میرے بھائی بتا تیرا کیا بنے گا؟ دنیا کے امتحان میں 1000 بار ناکام ہو جاؤ تو پھر کامیاب ہو سکتے ہو، قبر کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو پھر تجھے کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس لیے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو نہ بگاڑو، یہ حرام ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ نے اچھی بلی آنکھیں دی ہے، پھر بھی وہ لینس لگاتے ہیں، رنگین لینس، اچھے بھلے کالے بال ہے، اس کو پیلے کر رہے ہیں، گلابی کر رہے ہیں، پتہ نہیں سفید ہونے کے بعد مہندی لگانا یا ایسا کلر لگانا جو کالا نہ ہو اور اس کے اندر کوئی حرام چیز کی آمیزش نہ ہو، اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ کالے بالوں پر پیلا کر رہے ہو، لال کر رہے ہو، گلابی کر رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا کلر تمہیں پسند نہ آیا، اللہ کا دیا ہوا کلر تمہیں پسند نہ آیا اور تم اپنی مرضی سے کلر کر رہے ہو، سوچو تو صحیح، غور تو کرو، اللہ کی دی ہوئی چیز کو کیوں بدلتے ہو، کیوں تبدیل کرتے ہو؟ اور سنو، اللہ کی پسند سے بڑھ کر کوئی پسند نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے تمہیں وہ کلر دیا ہے، اس نے جو تمہارے حق میں پسند فرمایا ہے،
اس لیے اللہ کی دی ہوئی چیز کو مت بدلو، تبدیل مت کرو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان چیزوں پہ دھیان دو، توجہ دو۔ اور آخری بات، گناہ کبیرہ یہ ہے کہ اپنے اگلوں پہ لعنت کرنا، اپنے اگلوں کو برا کہنا، اپنے اگلوں پر تہمتیں باندھنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، ارے ہمارے باپ دادا فاتحہ کرتے تھے، وہ جاہل تھے، انہیں کیا سمجھتا تھا، وہ نبی پہ سلام پڑھتے تھے، ارے ان کو کچھ نہیں آتا تھا، سارا علم 1450 سال کے بعد ہی نازل ہو گیا، تمہیں سب سمجھتے، انہیں نہیں سمجھتا تھا۔ وہ فاتحہ کرتے تھے، انہیں نہیں سمجھتا تھا، وہ سلام پڑھتے تھے، ارے تمہیں نہیں سمجھتا۔ وہ لوگ اگرچہ علم میں عوام میں کم رہے ہوں، لیکن ان کے دور میں جو علم والے تھے، آج کے علم والوں سے زیادہ علم والے ان کی رہنمائی کرتے تھے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج اولیاء اللہ کو مٹی کا ڈھیر کہا جاتا ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت کو شرک کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لوگ یہ ان کو کیوں پوجنے لگے، ان کو کیوں پوجتے ہیں۔ نادانوں، پوجنا اور ہے، محبت کرنا اور ہے۔ ہم پوجتے نہیں ہیں، ہم محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی کی چوکھٹ پہ جانا شرک ہے معاذ اللہ، تو بتاؤ تم نے کن کن سے دل لگایا۔ اور غیر اللہ سے محبت نہیں کی جا سکتی تو کیا تیری بیوی غیر اللہ نہیں؟ کیا تیرے بچے غیر اللہ نہیں؟ کیا تیرے دوست غیر اللہ نہیں؟ تو غیر اللہ کے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ ویسے یاد رکھ، ہمارے یہاں اصطلاحات 3 ہے، تیرے یہاں 2 ہے کہ تو اللہ اور غیر اللہ کہتا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ غیر اللہ صرف 2 نہیں بلکہ 3 ہے، ایک اللہ ہے، ایک اہل اللہ ہے اور ایک غیر اللہ ہے۔ بے شک غیر اللہ کی محبت کو تو جو کہنا چاہے کہہ دے، ہم بھی غیر اللہ کی محبت کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن اہل اللہ کی محبت کو اہل ایمان سمجھتے ہیں۔ یہ اہل اللہ کون ہے؟ جو اللہ نہیں ہے، جو اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے مگر اہل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، وہ غیر اللہ نہیں اہل اللہ ہے۔ میرے امام نے بھی اہل اللہ غیر اللہ میں فرق کیا ہے، کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ تو غیر سے کام نہیں رکھا تو صدیق اکبر کو کیوں پیار کیا، فاروق اعظم کو کیوں پیار کیا، عثمان غنی کو کیوں پیار کیا، مولا علی سے کیوں پیار کیا، حسنین کریمین سے کیوں پیار کیا، یا غوث المدد کیوں کہا، یا غریب نواز المدد کیوں کہا؟ نبی کے بارے میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ رکھا غیر سے کام۔ نبی کی ذات تو ایک ذات ہے اور آپ کہتے ہیں نہ رکھا غیر سے کام۔ پتا چلا کہ نبی تو نبی ہے لیکن کچھ نبی والے بھی ہیں، وہ غیر نہیں ہے، وہ نبی کی اہل ہے، سبحان اللہ، وہ نبی والے نبی کی آل ہے۔ آل کا مطلب والے بھی ہوتے ہیں، نبی کی آل ہے۔ تو کیا کہا؟ نہ رکھا غیر سے کام۔ صدیق اکبر غیر نہیں ہے، نبی والے ہیں، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم غیر نہیں ہے، نبی والے ان سے پیار کیا۔ عثمان علی غیر نہیں ہے، نبی والے ان سے پیار کیا۔ وہ پتا چلا کہ اہل اللہ اور غیر اللہ میں فرق تمہیں نہیں پتا، اس لیے کہ تمہارے یہاں اہل اللہ ہے ہی نہیں، تو تم اہل اللہ کو کیا جانو؟ اہل اللہ تو ہمارے یہاں ہے، اور اہل اللہ ہوتے کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات اسی پہ ختم۔ اہل اللہ ہوتے کیسے ہیں؟ جو کام اللہ کرتا ہے، کبھی کبھی وہ کام اللہ اہل اللہ سے بھی کرواتا ہے۔ غیر اللہ تو کر نہیں سکتا، لیکن اہل اللہ، اللہ بیٹا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو اہل اللہ سے بھی بیٹا دلوا دیتا ہے۔ اللہ روزی دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو اہل اللہ سے بھی روزی۔ ایک مثال بیان کی جاتی بڑی پیاری ہے کہ اگر لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو لوہا آگ کی طرح لال لال ہو جاتا ہے۔ بولو لوہے کا رنگ لال ہے؟ نہیں، پھر وہ لال ہو جاتا ہے۔ اس کو کپڑا ٹچ کرے تو کپڑا جل جاتا، لوہا جلا سکتا ہے؟ بولو جلا سکتا ہے؟ نہیں، پھر اس کو کپڑا ٹچ کرنے سے کیوں جلتا ہے؟ تو کہا کہ وہ آگ میں گیا، آگ کا دوست ہو گیا تو آگ نے اپنا رنگ چڑھا دیا، تو لوہا آگ نہیں ہو گیا، لوہا آگ نہیں ہو گیا اور آگ لوہا نہیں ہو گئی۔ نہ لوہا کبھی آگ ہو سکتا ہے، نہ کبھی آگ لوہا ہو سکتی ہے۔ ہوا یہ کہ آگ لوہے میں دوستی ہو گئی تو آگ نے اپنا رنگ چڑھا دیا، تو جو کام آگ کرتی تھی اب وہ کام لوہا لوہا ہو کے کرنے لگا، بلا تفصیل بلا تفصیل بلا تفصیل۔ جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اور اللہ اس پر اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ صبغۃ اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من
ہے سب سے بہتر اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے ٹھوکر لگاتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ کر کوئی اللہ نہیں ہو جاتا، کوئی اللہ نہیں ہو جاتا، اہل اللہ ہو جاتا ہے۔ ٹھوکر لگائے تو مردہ زندہ، کسی کو پیار سے دیکھ لے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اللہ اکبر، وہ مسکرا دے تقدیریں بدل جائے، وہ گھور دے تو بادشاہوں کو سولی دے دی جاتی ہے۔ اور پھر وہ بھی قادری ہو یا چشتی، قادری ہے تو غوث پاک کہتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ قادریوں کو تو فکر ہی نہیں ہے، کہتے میرے مرید گھبرانا نہیں، کیونکہ تیرا پیر بدلہ لینے والا قاتل ہے، جو تجھ سے ٹکرائے گا میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت قادری تے کہتے ہیں العما خیر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں، مارا تیرا۔ اس لیے قادریوں سے لوگوں کو ٹکرانا نہیں چاہیے، کیونکہ قادریوں سے ٹکراتے ہیں بڑا خطرناک بدلہ ہوتا ہے۔ ارے مرید سے ٹکرائے تو بدلہ لیتے ہیں، اگر اولادوں سے ٹکرائے تو خاک میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید امین القادری، سید امین القادری اور شہزادہ غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ آپ نام بدلتے ہیں، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اس لیے کہ خیبر میں جب علی گئے تھے تو سامنے مرحب آیا اور مرحب نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو آپ نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، حیدر، میں شیر ہوں شیر، مجھے علی کہتے علی۔ وہ پیچھے ہٹا، اس لیے کہ اس کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ سب سے لڑنا علی سے نہیں لڑنا، سب سے لڑنا علی سے نہیں لڑنا۔ لیکن جیسے وہ پیچھے ہٹا، شیطان کو کب گوارا تھا؟ شیطان نے کہا جس علی سے لڑنے کو تیری ماں نے منع کیا ہے، یا جس لڑی سے علی سے لڑنے کو خواب میں منع کیا ہے، یہ وہ علی نہیں ہے، دوسرا علی ہے۔ یہ وہ علی نہیں ہے، یہ دوسرا علی ہے، یہ اصلی علی نہیں ہے، یہ دوسرا علی ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اصلی نہیں ہے تو لڑ ہی لیتے ہیں۔ علی نے ایک وار کر کے دو ٹکڑے کر کے قصہ تمام کر دیا۔ تو شیطان لڑانے کے لیے اصلی اور نقلی میں جو ہے الجھا دیتا ہے۔ نقصان کس کا ہے؟ علی کا تھوڑی ہوا، علی کو نقلی علی کہہ کے علی کا تھوڑی ہوا۔ اس لیے یاد رکھنا ٹکرانا مت، اگر شیطان کا اصلی اور نقلی میں الجھا دے ٹکرانا مت، ان کا نہیں ہوگا تمہارا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف واشف فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ کہتے مت گھبرانا، میں قاتل ہوں، بدلہ لینے والا۔ یہ قادریوں کا حال ہے، اور چشتی ہو تو سبحان اللہ۔ مجھے فخر ہے، شکر ہے، فخر والا، شکر والا کہ میں مشرباً سلسلے میں قادری سلسلے مرید ہوں، خلافت چشتی سلسلے کی بھی ہے، سہروردی، نقشبندی، رفائی، شاذلی، طبقاتی، دسوقی، کئی سلاسل، الحمدللہ، اشرفی، رضوی، برکاتی نعمتیں فقیر کے پاس ہے، اس کے شکر کرتا ہوں۔ لیکن ناز، سبحان اللہ، ناز ہے قادریت پر، اور ہندوستان میں ہر مسلمان سب بعد میں پہلے چشتی ہے۔ اگر چشتیت ہے تو کیا پتا ہے، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں کہ ہمارے خواجاؤں نے فرمایا کہ ہم لڑتے تو نہیں ہیں، چشتی لوگ ہیں نا، سبحان اللہ، ہم لڑتے نہیں ہیں، لیکن ہماری تلوار بے نیام لٹکتی رہتی ہے۔ لڑتے نہیں ہیں، تلوار ہماری بے نیام لٹکتی رہتی ہے۔ اگر کوئی خود سے آ کے ٹکرا جائے تو ہمارا قصور کیا ہے، اس کے ٹکڑے تو ہو ہی جاتے۔ یعنی قادریوں سے لڑیں گے تو بھی نقصان ہے، چشتیوں سے لڑیں گے
تو بھی نقصان ہے، ان کی تلوار سے نہیں ٹکرانا، وہ بڑے سیدھے مزاج کے لوگ ہیں، لیکن تلوار ننگی لٹکا رکھی ہے، کوئی آ کر کے ٹکرائے گا تو گاجر مولی کی طرح، یعنی نہ ادھر سے بچیں گے نہ ادھر سے بچیں گے۔ اور الحمدللہ ہم سنیوں کے پاس قادریت ہے، چشتیت ہے، نقشبندیت ہے، سروردیت ہے، اشرفیت ہے، رضویت ہے، برکاتیت ہے، رفاعیت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے پاس سنیت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے۔ اطرت رسول اللہ کی تو عرض کر رہا تھا کہ آگ لوہا نہیں، لوہا آگ نہیں، لیکن بولو آگ کے سارے کام لوہا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ بلا تمثیل اللہ جب کسی کو ولی بناتا ہے تو اس پر یہ کام اس کے ہاتھ پہ انجام پاتے ہیں، اور انہی اولیاء میں ایک میرا مرشد بھی ہے جسے دنیا تارک السلطنت، تارک السلطنت، مخدوم، غوث العالم، غوث العالم میر سید احد الدین اشرف جہانگیر سمنانی، سبحان اللہ۔ لمبی نہیں، ایک بات، جو اللہ کام انجام دیتا ہے جب اہل اللہ کسی کو بنا لیتا ہے تو اس کے ہاتھوں وہ کام انجام پاتے۔ میرے مخدوم کیا تھے؟ چونکہ گجرات کی زمین پر بیان کرنے لگا ہوں تو بات گجرات کی کرتا ہوں۔ ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے دنیا بھر کا دورہ کیا، فرماتے وہاں تک گیا جہاں پیڑوں میں انسان کو لٹکتے دیکھا، وہاں پھل کی بجائے انسان لٹکے ہوئے تھے، ان کے ملفوظات اٹھا کر دیکھے، پھل کی بجائے انسان انگوٹھے کے برابر تھے، لٹکتے دیکھا انسانوں کو، وہ ایک الگ مخلوق ہے انسانی شکل کے اندر۔ پوری دنیا کا دورہ کیا، بار بار دورہ کیا، بہت دورہ کیا، لیکن سنیں جب گجرات آئے، گجرات کی سرزمین پر ہوا یوں کہ آپ کے ایک مرید، آپ کے ایک مرید، نئے مرید تھے، ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، ساتھ ہو گئے تھے، اور ساتھ ہوتے ہوئے آپ کی ایک ایسے مقام سے گزرے کہ ایک بہت خوبصورت مورت تھی، مورت سمجھتے ہیں؟ مورتی۔ آج بھی ظالم مورتیوں کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں کہ اگر دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو نگاہیں کچھ اور کہے اور دل کچھ اور کہے۔ میری زبان حیا خاموش ہے اس پر کہ میں اس پہ تبصرہ کیا کروں۔ انشاءاللہ تعالی اگر شاعرانہ تبصرے کا کبھی موقع ملا اور اس کے اہل لوگ ہوئے تو اس پہ بھی تبصرہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ تبصرہ کسی چیز پر برا نہیں ہے۔ بہرحال میرے مخدوم نے اس پہ نظر ڈالی، مورتی پر نظر پڑی، بلکہ یہاں تک بھی بات ملتی ہے کہ مورتی کو دیکھ کر مسکرا پڑے۔ مسکرائے تو کسی نے کہا حضرت مورتی کو دیکھ کے مسکرانے کی وجہ کیا؟ لوگ تو شرک کر رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر یار کا جلوہ نہ ہوتا تو پتھر کو پوجنے والا کون ہوتا؟ یار کی جلوہ گری نے پتھر کو بھی اتنا خوبصورت بنا دیا ہے۔ ہم حلول کے قائل نہیں، لیکن وحدت الوجود ہمارا عقیدہ ضرور ہے۔ ہر قوم ملت راہ دینے و قبلہ گاہے، یہ اسی وقت حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے کم و بیش یہی واقعہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، تو آپ نے کہا تھا ہر قوم ملت راہ دینے و قبلہ گاہے۔ اس کی تشریح کہ آپ متحمل نہیں ہیں مجمع کے اکثر لوگ، اس لیے اس پہ تشریح نہیں کرتا، واقعے کا پس منظر بیان نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور ہے ہر قوم ملت راہ دینے و قبلہ گاہے۔ جب یہ کہا کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی قبلہ ضرور ہوتا ہے تو اس وقت محبوب الہی کے نے سر پہ ٹوپی پہن رکھی تھی، اور وہ ٹوپی جو تھی وہ ٹوپی گول نہیں تھی بلکہ وہ لمبوتری ٹوپی ہوتی ہے نا جو عام طور پہ چشتی پہنتے ہیں، تو وہ لمبوتری ٹوپی کوئی پہنا ہوگا تو اگر آپ کو ابھی بتا دیں گے، ہاں وہ ٹوپی کونی والی ہوتی ہے، تو آپ نے ترچی لگا رکھی تھی، ایسے ترچی ٹوپی تھی، تو اس ٹوپی کو جو ترچی ہوتی ہے تو اس کو فارسی میں کج کلا کہتے ہیں، یعنی ترچی ٹوپی والا کہتے ہیں۔ تو جب حضرت محبوب صاحب نے دیکھا تو کہنے لگے ہر قوم ملت راہ دینے وہ قبلہ گاہے، تو امیر خسرو ساتھ میں تھے، ٹوپی دیکھ کے کہا من قبلہ راست کردم بر سمت کج کلا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے، تو امیر خسرو کہتے مگر میں نے اپنا قبلہ ترچی ٹوپی والے کے ذریعے سے سیدھا کر لیا ہے۔ یہ بھی اسی ایک واقعہ تھا، اس کا پس منظر میں نے پیش کیا، تو یہاں ایسا ہی ہوا، آپ نے دیکھ کے مسکرایا اور اس کے بعد آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھے تو جو ساتھی تھے نئے بیچارے مرید ہوئے تھے وہ وہیں پر اٹک گئے، اس لیے کہ وہاں معاملہ یہ تھا کہ وہاں دل اٹک گیا تھا، کیونکہ مورت بڑی خوبصورت تھی لیکن بڑی خوبصورت تھی۔ جب مخدوم نے پلٹ کر کے کہا کہ وہ کیوں نہیں آتا،
وہ کیوں نہیں آتا؟ وہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ پیر وہ جو مرید کو دھیان میں رکھے، پیر وہ جو مرید کو دھیان میں رکھے، جن کو خود کے بیٹوں کا خیال نہیں ہوتا وہ مریدوں کو کب خیال میں رکھتے؟ یہ ایک الگ تبصرہ ہے، کچھ نہیں کہتا، چھوٹا ہوں اس لیے کہ تبصرہ کرنے پر کہیں مجرم نہ قرار دے دیا جاؤں، لیکن یہ ضرور ہے کہ زہر کو شہد کہنا دانشمندی نہیں ہے۔ بہرحال میرے غوث کی بڑی عظیم شان تھی، فرمایا کہ میں اپنے مریدوں کو، قیامت تک کے مریدوں کو نام سے بھی جانتا ہوں، سبحان اللہ، ولدیت سے بھی جانتا سبحان ہوں۔ اللہ۔ یہ ہم قادریوں کے پیر کی شان ہے۔ بلکہ اس وقت ایک پیر صاحب تھے، وہ آئے غوث پاک سے کہا کہ میرا جو مرید ہوتا ہے نا، پہلے میں توبہ کرواتا ہوں، اس کے بعد وہ مرتا ہے۔ فرمایا کہ میں تو مرنے ہی نہیں دیتا بغیر توبہ کے، تو توبہ کروا کے مارتا ہے، میں تو مرنے ہی نہیں دیتا جب تک توبہ نہ کر لے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میرے مرید ہوئے، جب تک ان کا حساب ہوگا میں ان کے پاس کھڑا رہوں گا۔ پیری مریدی بڑی شان کی چیز ہے، لیکن یاد رکھنا اگر آپ کا پیر سنی جامع الشرائط ہے، کبھی پیر کا دامن نہیں چھوڑنا، کوئی پیر ہو کبھی نہیں چھوڑنا، کوئی پیر ہو اگر شریعت کا پابند ہے تو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ تم خسرو بنو، تمہارا پیر محبوب الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تو ہر آنے والے کو چھانتے ہو نا، تو یک گیر محکم بگیر، ایک در پکڑو مضبوط پکڑو، بس خسرو کی طرح عقیدت مند بنو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا پیر کا فیضان کیسے جاری ہوگا۔ تو عرض کرنے لگا تھا کہ حضرت مخدوم پاک مریدوں کا بڑا خیال کرتے تھے، بلکہ یہاں تک آپ نے خود ہی، مخدوم پاک نے خود ہی فرمایا ہے کہ پیر جو ہوتا ہے وہ مرغی کی طرح ہوتا ہے، اور مرید جو ہوتا ہے وہ انڈے کی طرح ہوتا ہے۔ انڈے کو چھیکے میں 50 سال رکھیں گے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ گندا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ انڈا 20 دن مرغی کے نیچے رہتا ہے تو چوزا بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بغیر پیر کی عبادت کرو گے، پیر کی نسبت کے بغیر، تو خدا تک پہنچنے میں بڑی تاخیر ہوگی، اور پیر کی نسبت کے ساتھ کرو گے تو جو منزلیں برسوں میں نہیں ملتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پل میں مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بس بات اتنی ہے کہ پیر مضبوط ہونا چاہیے، پیر مضبوط ہو، اس کے لیے خوبصورت جبے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے امامے کے پیچ و تاب کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دل کی صفائی کی ضرورت ہے۔ آپ خوبصورت جبہ دیکھ کر کے کہتے ہیں مرید، کل میں وہاں تھا، دلی میں تھا، تقریر کی تو کہا کہ مرید کر لو، میں نے کہا کہ توبہ توبہ، شرم کرو، پیر کے لیے مقرر ہونا ضروری نہیں ہے، پیر ہونا ضروری ہے۔ آپ دھوکہ کھا رہے ہیں اچھی تقریر سن کر کے، شاید چیخ پکار سے آپ دھوکہ کھا گئے، بھیا کسی کو اور ڈھونڈ لو، میرا پیچھا چھوڑو، ایسا نہیں، میں مرید نہیں کرتا۔ نہیں ہمیں آپ ہی سونا ہے۔ میں نے کہا بھیا وکیل کا کام وکیل کرتا ہے، انجینئر کام انجینئر کرتا ہے، ڈاکٹر کام ڈاکٹر کرتا ہے، اگر ڈاکٹر کا کام وکیل کام ڈاکٹر کرنے لگے تو پھر مریض تو سیدھا جائے گا نا، قبرستان ہی جائے گا۔ تو یاد رکھنا میرا کام تقریر کرنا تھی، بلایا میں نے، تقریر کر دی ٹوٹی پھوٹی، اگر کوئی اہل علم ہوتا تو شاید اس پہ بھی مجھے کوئی ٹوک دیتا، لیکن خیر سے اسٹیج پورا علماء سے بھرا ہوا تھا، کسی نے کچھ کہا نہیں، لوگ بڑی دعائیں دیتے رہے، تو نے کہا کہ میں نے تقریر کر دی، آپ اپنے گھر جاؤ، مجھے اپنے گھر خیر سے جانے دو۔ تو آپ چمکیلا جبہ پہن کر کے دیکھ کر کہتے میں نے تو انہی سے مرید ہونا ہے۔ امامے کی خوبصورتی، ارے میرے بھائی جبے کی خوبصورتی مت دیکھ، امامے کی خوبصورتی یہ دیکھ کہ تیرا پیر دل والا بھی ہے، اس لیے کہ اس سے دل کے کنیکشن جڑیں گے، تب تیرا دل جو ہے وہ کہیں اور سے جڑے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ بہرحال جامع الشرائط پیر ہونا چاہیے، اور 4 شرطیں ہوں، سنی ہو، صحیح العقیدہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، ٹنا ٹن پکا سنی ہو، ایک دم پکا، سبحان اللہ، ہاں ایسا، سبحان اللہ، ایسا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ سنی ہو، دوسری چیز پابند شرع ہو، پابند شرع، شریعت کا گھال میل نہیں ہو، شریعت کے معاملے میں دھوکے باز نہیں ہو، شریعت کا پابند، اتنا علم رکھتا ہو کہ کسی کی مدد کے بغیر ضروریات زندگی کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی سے خلافت ملی ہو، یعنی اس کا سلسلہ متصل ہو، یعنی خود ساختہ نہ ہو گیا ہو، کسی صاحب اجازت نے اس کو اجازت دی ہو۔ یہ 4 شرطیں ہوں، انشاءاللہ بیڑا پار ہے، اور الحمدللہ اہل سنت میں یہ 4 شرطیں موجود ہیں۔ بہرحال بات چاہیے تھی سرکار مخدوم پاک کی، حضور مخدوم پاک رضی اللہ تبارک تعالیٰ کا پیچھے مڑ کہا آتا کیوں نہیں، وہ کہاں ہے؟ کہا حضور وہ تو وہی اٹک گیا، رک گیا۔ وہ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ مورت پر اس کا دل آ گیا، وہ مورت اتنی خوبصورت ہے کہ اس پہ دل آ گیا۔ مخدوم پاک نے کہا بلاؤ اس کو، بلانے پہ آگا، کیا بات ہے؟ کہا حضور
مجبور ہوں دل کے ہاتھوں. مورت اتنی خوبصورت ہے کہ اس پہ دل آ گیا. فرمایا پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا کاش اگر حقیقت کی ہوتی تو میری دلہن بنتی. فرمایا جا کے کہنا کہ اشرف بلاتے ہیں. سبحان اللہ. جا کے کہنا اشرف بلاتے ہیں. ہاتھ پکڑا کا چل میرے مرشد اشرف بلاتے ہیں. حقیقت کی بن کر چلنے لگی لیکن مخدوم کی کرامت یہ کوئی جھٹلا نہ سکے. فرمایا پورا جسم حقیقت کا ہوگا لیکن ایک انگلی یا ایک انگوٹھا پتھر کا رہ جائے گا تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ یہ خود سے نہیں بنی ہے بلکہ مخدوم کی کرامت سے بنی. سبحان اللہ. یہ حضور مخدوم پاک کا مرتبہ ہے. آپ نے مجھے جتنے عناوین دیے تھے میں نے کوشش کی کہ سب پر چیدہ چیدہ گفتگو کر لوں لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.